बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। हमेशा की तरह ढेरों दुआएं आप सब लोगों के लिए। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और हमेशा अल्लाह ताला की अमान में रहें। आमीन सुम्मा आमीन। आज जो वजीफ़ा और अमल मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो भी इंतहाई मुजरब अमल है। बहुत अच्छा एक वजीफ़ा है, बहुत अच्छी दुआ का वजीफ़ा है आज जो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए हमारे साथ ऐसा होता है कि कई दफ़ा जो है हम लोग बगैर सोचे समझे हम दूसरों की देखा देखी में आके बहुत सारे ऐसे काम कर जाते हैं जिनके हमारे ऊपर बुरे असरात पड़ते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है जैसे कि आप यूँ समझें कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं। आपको कोई खांसी नज़ला ज़ुकाम का आपने कोई इलाज करना है। आप डॉक्टर से मेडिसिन लेके आते हैं लेकिन आपको जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके आसपास अड़ोस पड़ोस में रिश्तेदारों में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको कह देते हैं कि जी हमने फ़लाँ हमें इस तरह हुआ था तो हमने तो फ़लाँ मेडिसिन यूज़ की थी, हमें फ़र्क पड़ गया, हमारा हम सेहतमंद हो गए, तो आप भी ये वाली मेडिसिन यूज़ कर लें। तो आप क्या होता है कि आप वो मेडिसिन यूज़ कर लेते हैं बगैर सोचे समझे, बगैर डॉक्टर के मशवरे के। तो उसका क्या असर होता है कि वो मेडिसन बजाय आपको फ़ायदा देने के आपके लिए नुकसानदेह साबित होती है। क्योंकि आपको नहीं पता कि हाँ, जिस बंदे ने इसको पहले यूज़ किया है उसकी क्या कंडीशन थी, उसकी क्या उस वक़्त की मतलब तबीयत कैसी थी। और सिर्फ़ खाँसी के होने की वजह से, नज़ला ज़ुकाम की वजह से आपने वो मेडिसिन यूज़ कर ली, उससे आपको उल्टा नुकसान हुआ। इसी तरीके से ये जो हमारे अमलियात होते हैं, जो हमारे ये वज़ाइफ़ होते हैं, अगर इनको भी इस तरीके से गलत इस्तेमाल किया जाए या बग़ैर किसी से पूछे या बग़ैर किसी के इल्म में लाए अगर हम इस तरह शुरू कर देते हैं तो उसके भी हमारे ऊपर गलत असरात पड़ते हैं। जैसे कि अगर कोई वज़ीफ़ा कर रहा है और वो आपको कहता है कि जी मैंने फ़लाँ वज़ीफ़ा किया था तो उससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है, मेरी सेहत अच्छी हुई है या मेरे रिज़्क़ में इज़ाफ़ा हुआ है या कोई भी चीज़ है, और आप भी बेध्यानी में आके उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। आप ये नहीं देखते कि मुझे किससे इजाज़त लेनी है, नहीं लेनी, या हो सकता है कि कोई और वजूहात हों, कोई और ऐसी चीज़ें हों, तो आप शुरू कर देते हैं बगैर किसी सोचे समझे ना। तो इसी तरीके से अच्छा उधर से हो गया, फिर आपने किसी और से सुना, आपके किसी और ने आपको इस तरह बताया कि जी आप ये वाला वजीफ़ा करें, आप वो शुरू हो जाते हैं। और इसी तरीके से आप सोशल मीडिया से आपको कोई मिलती है चीज़ तो आप उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से आप एक ही वक्त में डिफरेंट किस्म के वज़ाइफ़ और अमलियात जो होते हैं वो शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है कि वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो अपने सारे जो अमलियात और चीज़ें होती हैं वो उनके असरात जब एक साथ होते हैं तो क्या होता है कि वो आपके ऊपर हावी होना शुरू हो जाती हैं, और फिर उससे आपकी सेहत जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता ख़राब होना शुरू हो जाती है। और वो वज़ाइफ़ जो हैं वो भी चूँकि वो आपस में क्लैश कर रहे होते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ जो होता है उनका इस तरीके से ताल्लुक़ होता है कि वो फिर बजाय आपको मतलब आपके वो काम होने के आप जो है वो आपका काम जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी तमाम चीज़ों को जो इस तरीके से काम होते हैं तो उसको रिजत कहा जाता है। तो इस तरह की चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। ये देखिए अमलियात या उनको पढ़ने या कुरानी अमल करने से कुरान के उससे तो नहीं आपको कोई चीज़ होती ना, वो तो नुकसानदेह है ही नहीं। लेकिन जब आप उसको गलत तरीके से और गलत अंदाज से करते हैं तो उसका असर पड़ जाता है, तो वो आपके लिए चीज़ नुकसानदेह साबित हो जाती है। इसी तरीके से आप देखें कि हमारे साथ जो है वो दूसरी मखलूक़ात भी हैं। हमारे साथ जो है वो मतलब जो हमें नज़र नहीं आती उस तरह की चीज़ें भी हैं, जन्नात वग़ैरह भी हैं और दूसरे अमलियात और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं। तो अब देखिए जन्नात में भी 2 तरह के होते हैं, कुछ नेक होते हैं और कुछ शैतानी होते हैं। और शैतानी जो होते हैं वो आप पे ज़्यादा बुरे किस्म के असरात डालते हैं, आपकी सेहत भी डाउन हो जाती है, आपके रिज़्क़ में तंगी हो जाती है, आपके घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, आपके जो बनते काम होते हैं वो नहीं होते, आपके दिलो-दिमाग में वहम वसवसे और इस तरह की चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। और आप जो होता है आपका दिल और दिमाग जो है वो गलत चीज़ों की तरफ जाना शुरू हो जाता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ इन शैतानी क़ुव्वतों की वजह से ना। और जब आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, या देखें हम इंसान हैं, हमारे अब हालात ये हो गए हैं कि हम लोग जो हैं वो बजाय पॉजिटिव होने के हम 80% 90% जो है हम वो गलत सोचों की तरफ निकल जाते हैं। और जब आप गलत सोच की तरफ जाते हैं, आप सीधे रास्ते से भटकते हैं तो शैतान आप पे और ज़्यादा हावी हो जाता है। और उसके ये जो जिन्नात वग़ैरह हैं वो आप पे हावी हो जाते हैं, और उससे ये होता है कि वो आपके जो सोचने समझने की सलाहियतें होती हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। और जिससे हमें ये लगता है कि जो है ना
کوئی ہمارے اوپر عمل کر رہا ہے، کوئی ہمارے پاس تعویذ جادو کر رہا ہے، تو یہ تعویذ جادو عملیات یہ پھر اس طریقے سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ کو اس طریقے سے لگتا ہے اصل میں یہ آپ کی مینٹلی ہیلتھ جو ہے وہ آپ کی ویک ہونی شروع ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ شاید کسی نے آپ کے اوپر کوئی جادو کر دیا ہے، کوئی عمل کر دیا ہے. دیکھیں ہم مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہے جب ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہو سکتا ہے تو ہم تو کسی کھاتے میں ہی نہیں نا. تو جادو جنات اور یہ چیزیں تو حقیقت میں ہیں، تعویذ عملیات نوری بھی ہے، سفلی بھی ہے، ساری جو عملیات ہیں، جو علم ہیں، تو یہ تو ہے موجود ہے، ان کا ہے. لیکن یہ دیکھیں یہ صرف اسی انسان کے اوپر جو ہے وہ حاوی ہوتے ہیں، اسی انسان کے اوپر ان کا زیادہ بس چلتا ہے، یا یہ اس انسان کو زیادہ کنٹرول کرتے ہیں جو بالکل ہی دماغی صلاحیت جن سوچنے سمجھنے کی جن کی صلاحیت ختم ہو چکی ہوتی ہے. یعنی کہ وہ بس ہر حال میں اپنے آپ کو جو ہے نا وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بس ہمارے ساتھ اگر کچھ ہو رہا ہے تو اس وجہ سے ہو رہا ہے. ہمارے گھر فلاں بندہ آیا تھا، اس نے ہمیں یہ چیز کھلا دی تو اس وجہ سے ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، یا فلاں بندہ جو ہے وہ ہمارے اوپر تعویذ جادو عملیات کر رہا ہے، یا فلاں بندے نے ہمارے اوپر جادو کر دیا ہے. تو جادو تو ہے بٹ یہ اس طریقے سے نہیں ہوتا، ہر انسان پہ نہیں ہوتا. جب آپ اس طرح کا سوچتے ہیں، جب آپ اس طریقے سے سمجھتے ہیں تو پھر وہ چیزیں آپ کے اوپر اثر کرنا شروع کرتی ہیں. اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے اوپر کوئی جادو عمل نہیں ہے، کوئی جادو چیز ہے آپ کے اوپر جو مطلب وہ اثر نہیں کرے گی، آپ پہ کوئی اثر نہیں ہے، تو انشاءاللہ آپ جو ہے وہ ان چیزوں سے محفوظ رہ سکیں گے. تو آج کا وظیفہ بھی میرا اس سے ریلیٹڈ ہے. تو اپنا وظیفہ سٹارٹ کرتی ہوں. اس سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ کہ جو لوگ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں. دیکھیں صدقہ جاریہ ہوتا ہے، اچھی بات ہوتی ہے، دوسروں تک پہنچے، دوسرے بھی اس پہ عمل کریں گے تو صدقہ جاریہ چونکہ ہے آلریڈی تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا. تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، ان کو ضرور پھیلانا چاہیے. کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں، اور اگر آپ کا کوئی ایشو ہے تو اس کو ضرور بتائیے گا. میں پوری کوشش کروں گی کہ اپنے وظائف کے ذریعے سے آپ کا وہ مسئلہ حل کرنے کی کوشش کروں، آپ کی وہ ہیلپ کروں. تھینک یو سو مچ. تو اب آتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف. تو میں آج کی جو دعا آپ کو بتا رہی ہوں، آپ نے کیا کرنا ہے یہ میں اسکرین پہ لگا دوں گی. یہ والی تو آپ نے پڑھنی ہے، دعا ہے تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے. آپ نے اس دعا کو ڈیلی 3 دفعہ پڑھیں اور اپنے اوپر پھونک مار لیں. تو انشاءاللہ اس کو پڑھنے کی برکات سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی سفلی اور عملیات جادو تعویذ ان کا کوئی اثر نہیں ہوگا انشاءاللہ. دیکھیں صرف 3 دفعہ یہ پڑھنے سے آپ اپنے اوپر پھونکا لیں. آپ جو ہے آپ کھانا پینا جو ہے اس کے اوپر پھونک مار کے آپ اس کو کھا لیا کریں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ پہ کوئی انسان اس طریقے سے کر رہا ہے، آپ کو بہت ہی زیادہ اس کا وہم پڑ گیا ہے، تو آپ ضرور اس کو 7 دن تک پڑھیں، 70 دفعہ ڈیلی. ٹھیک ہے، ڈیلی آپ 7 دن تک پڑھیں، 7 ڈیز تک 70 ٹائمز پڑھیں، 70. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ جو ہے وہ پھونک مار کے اپنے جو چیز بھی کھائے پیے ہوں اس طریقے سے کریں تو انشاءاللہ آپ کے یہ جو سارے خدشات ہیں وہ دور ہو جائیں گے. آپ کے دل و دماغ میں اگر کوئی ایسی چیز بیٹھ گئی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو یہ دیکھیں کتنا چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹی سی چیز ہے. آپ اس کو ڈیلی اس کو یاد کر لیں. آپ تھوڑا سا ٹائم لگے گا یاد کرنے میں، اور اس طرح آپ ڈیلی پڑھ لیا کریں تو آپ کے دل و دماغ سے وہ ساری چیزیں نکل جائیں گی انشاءاللہ. دیکھیں میں یہ نہیں کہتی کہ یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ چیزیں ہیں، ان کے اثرات بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کا اثر ان لوگوں پہ زیادہ ہوتا ہے جو ان چیزوں کو زیادہ مانتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر چونکہ یہ ہو گیا ہے اس طریقے سے کسی نے جادو کیا ہے تو ہے. ادروائز اگر آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں آپ کو کچھ نہیں ہے، آپ کو یہ جادو وغیرہ، یہ دیکھیں یہ چیزیں یہیں کی ہوتی ہیں. ہمیشہ بیماری جو ہے نا وہ اسی انسان پہ حملہ کرتی ہے جو بہت کمزور آلریڈی ہوا ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. تو آپ بھی اس طریقے سے کریں، آپ اس چیز کو پڑھیں، آپ اس کو دوسروں تک بھی پھیلائیں، دوسرے بھی اس کو دیکھیں پڑھیں اور اس کو سمجھیں. تو یہ آپ کے لیے بہت ہی سود مند ایک عمل ہے. مجھے بہت اچھا لگا، مجھے ملا تھا یہ، تو میں نے سوچا میں اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ بھی یہ شیئر کر لوں. تو آپ ضرور اس کو کیجیے گا اور پڑھتے رہیں، اپنے آپ کو محفوظ کریں، اپنی اولاد کو محفوظ کریں اور ان شیطانی خیالات اور وسوسوں سے اپنے آپ کو دور کر لیں. بالکل ان کی حقیقت ہے، یہ چیزیں ہیں، وجود ہے ان کا، لیکن یہ تبھی ہمارے پر اثر کرتی ہیں جب ہم ان کو زیادہ مانتے ہیں، جب ہم ان پہ زیادہ یقین اعتبار کر لیتے ہیں، تبھی یہ ہمارے پر زیادہ حملہ ور ہوتی ہیں. اور یہ چیزیں تبھی وہ ہوتی ہیں جب ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ آس پاس ہماری یہ ساری مخلوقات موجود ہوتی ہیں جو ہمیں بظاہر نظر نہیں آ رہی ہوتی.
تو یہ ان سے بچاؤ کا ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ ان اندیکھی مخلوقات سے بچنا چاہتے ہیں، اپنی فیملی کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ ان کے اثرات جو ہیں اور ان کے علم جو ہے جو دوسری طرح کے عملیات ہیں وہ آپ کے اوپر اثر نہ کریں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا بچاؤ کریں، اپنی فیملی کا بچاؤ کریں. اور اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ قرآن و حدیث سے علم حاصل کریں. اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس طرح کے ہمارے جو چینلز ہیں ان کو سبسکرائب کریں اور ان کی ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو اس قسم کی جو بھی ہماری ویڈیوز ملتی ہیں تو آپ اسے فائدہ اٹھا سکیں، اور جیسے ہی ہماری ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو فوراً مل جائے. آپ لوگوں کے لیے ایک سہولت ہے، آپ لوگوں کے لیے ایک آسانی پیدا کر دی گئی ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ ڈھونڈیں اس چیز کو، اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ صرف ویڈیو دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے یہ والا عمل کس طریقے سے کرنا ہے، اپنے آپ کو کس طریقے سے بچانا ہے. تو آپ ضرور یہ والا جو چیزیں ہوتی ہیں دیکھا کریں، ایک دفعہ تو ضرور دیکھ لیا کریں آپ لوگ. ہو سکتا ہے آپ کو ضرورت نہ ہو سکتا ہے آپ کے کسی جاننے والے کو، کسی عزیز پیارے کو اس کی ضرورت ہو. تو اس طرح کے عمل جو ہیں، نیک عمال جو ہیں وہ آپ ضرور کرتے رہا کریں، شیئر کرتے رہا کریں، بتاتے رہا کریں، اچھی باتیں دوسروں کے ساتھ شیئر کیا کریں. اب دیکھیں مجھے اچھی چیزیں پتہ چلتی ہیں تو میں اس کو شیئر کر لیتی ہوں ویڈیو کی صورت میں کہ مجھے اچھی بات پتہ چلی ہے. میں چاہتی ہوں یوٹیوب فیملی جو ہے اس کو بھی یہ ساری چیزیں پتہ ہوں، تاکہ وہ بھی اسے فائدہ اٹھا سکیں. تو آپ بھی اس طریقے سے کیا کریں، آپ دوسروں کو ضرور اچھی باتیں بتایا کریں. ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی. کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو کیسی تھی. اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی الجھن ہے، آپ ضرور کمنٹ کریں، آپ اور کمنٹ میں اپنا ایشو لکھیں. میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کے اس مسئلے کو حل کر سکوں. میرے پاس جو طریقہ ہوگا، جس قسم کا وظیفہ ہوگا، میں کوشش کروں گی کہ آسان ترین وظائف جو ہے وہ آپ تک پہنچاتی ہوں. ٹھیک ہے، تو آخر میں صرف اتنا کہوں گی کہ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.